بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ قیامت کب آئے گی؟ آیا سال 2024 قیامت کا سال ہے؟ کیا کسی کے پاس قیامت کا علم ہے؟ کیا قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ اور کون سی نشانیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں اور کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں؟ احادیث میں کیا کیا نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر سوالات کے جواب آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، قیامت کے آنے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، البتہ وہ نشانیاں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں اور جو پیشگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ قیامت سے پہلے ضرور پوری ہو کر رہیں گی، جن میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ البتہ ناظرین، چھوٹی نشانیاں بہت سی ہیں اور ان کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ ہی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی میرا اس دنیا میں معبوس ہونا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ حدیث نبوی میں واضح طور پر بیان ہوئی ہیں، لیکن پہلے آپ کو ان نشانیوں اور پیشگوئیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ سعودی عرب کے حوالے سے ہیں، جن کا تذکرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے، اور ان نشانیوں میں سے اکثر نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں یا پھر ظاہر ہو رہی ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج ریاض شہر میں عمارتوں کا مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولی بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشنگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی، اور آپ بھی یہ بات بہت بخوبی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لاتے ہوئے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئیاں اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہیں، اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ تو ناظرین، کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ دبئی میں ایک مندر کھولا گیا ہے اور دبئی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں جو پوجا کے عمل میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر شام میں سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی، اور یہ آخری معرکہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، بھارت اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی گئی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے صحراؤں میں چرگائیں اور نہریں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2339 میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چرگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔
ناظرین، غور کیا جائے تو اس حدیث میں دوبارہ کا لفظ بیان ہوا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عرب کی سرزمین کسی زمانے میں پہلے بھی سرسبز و شاداب رہ چکی ہے اور قیامت سے پہلے یہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ کی قدرت کی منظر ہیں۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے اندر صحرا میں پانی کا چشمہ ابلنے کی خبر سامنے آئی تھی، جو اس بات کی نشانی ہے کہ ان صحراؤں میں نہروں کی بدع ہو چکی ہے اور یہ صحرا اب دوبارہ سے سرسبز بنیں گے۔ دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے گرد پہاڑوں میں اکثر پہاڑوں کے اندر آتش فشاں بھی موجود ہیں۔ اس بات کی تصدیق جاپانی سائنسدانوں نے بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان پہاڑوں سے پانی کے چشموں کا نکلنا اور پھر نہروں کا جاری ہونا یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دی ہے، وہ باتیں اور وہ پیشگوئیاں ہر صورت پوری ہو کر رہیں گی۔ ناظرین، یہ چند چھوٹی نشانیاں تھیں جو سعودی عرب سے متعلق تھیں، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان نشانیوں میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں یا پھر ہونے کے قریب ہیں۔ البتہ قیامت کی بڑی نشانیوں کی بات کی جائے تو یہ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی پوری ہونا باقی ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کی بڑی نشانی تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، یعنی جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ اس طرح قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسی ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان نشانیوں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دہان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی قدرت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و خواص اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، اس دھویں کا نام دہان ہے، جیسا کہ اس دھویں کا ذکر قرآن پاک کی سورت دہان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اسی آیت میں ایسے دھویں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھویں لائے گا جو لوگوں کو ڈانپ لے گا، اور یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمانوں کی دھویں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھویں کا ظاہر ہونا۔ جیسا کہ فدادہ نے کہا، اس آیت کے معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھویں چھا جائے گا۔ ناظرین، مذکورہ آیت میں دہان یعنی دھویں کا مطابق مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ اس دھویں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضرور ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں، دہان قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے، اور یہ قرب قیامت میں 40 روز پر ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر نہیں ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کی سوراخوں سے نکلے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھویں جہنم کے اثار سے ان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دھویں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا دی کہ اے اللہ، ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھویں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں
اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ ناظرین، قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الحرکت اور ناظر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائی کی صورت میں ہوگا، جس کی درازی 60 گز ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی جو تعبیر کی مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ قحط زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دور میں اس کا مقابلہ کر کے اسے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفعتاً دابۃ الارض میں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کی منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو کہے گا نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو تیسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا اور بھلی بھلکا بھی جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بعد چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف ہے رے لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور
موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کو بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم بھی بہت سی اعزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ ناظرین، روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسے ہی باغ بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو وہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے، پھر اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فتنہ دجال کا یہ ہوگا کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور ناظرین، یہ بھی فرمایا کہ دجال کے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا کہ میਂہ برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگائے گا، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے۔ کھوکیں بری ہوئی سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہو۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم اما یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صفہ بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر، اور ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا، اور وہاں بھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور من بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گل کر ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی اور وہ مر جائے گا۔ ان کے دم کا اثر یہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔
چلیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ 10 نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہر نشانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے کہا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوص یعنی 3 مقامات پر زمین کے 10 جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو دمشق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں، اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ حدیث شریف میں یوں ہے کہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آراء سے آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو دہان، دابۃ الارض اور دجال کے علاوہ باقی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دہان، دابۃ الارض، دجال کے حوالے سے تفصیل سے آپ کو ملاحظہ کر چکے ہیں، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ پہلی 3 نشانیاں ہیں اور ان کی تفصیل مختلف روایت کی روشنی میں آپ کے گوشت گزار کی گئی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنی ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے کہ جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد دیکھنا یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، ایک اور روایت میں اس کے ساتھ یہ ایک گھرنے کے آنے کا بھی بیان ہے، اور حدیث میں ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پیشتر توبہ کرے، اس کی توبہ مقبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کا انخلا ہے، جو مذکورہ حدیث کی روایت قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نو کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چرا دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ تحف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے
کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ قرآن کریم میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کی یہ دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی مانی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب